اگر اس کو ختم کیسے کریں گے؟ دیکھیے پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا یہ ایشو کوئی آج کا نہیں ہے. پی آئی اے ہمیں 2 سال ہوئے نا اس میں آئے ہوئے, تو پی آئی اے کا لاس آج اگر 143 ارب ہے تو جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو 141 ارب تھا. آج پی آئی اے آپریٹو لاس میں نہیں ہے لیکن اوورآل لاس میں ہے, بالکل ہے. تو کیا وہ 141 ہم ہی نے لے لیا تھا سارا, یا اسی طرح باقی اداروں کا ایکومولیٹڈ لاس ہے؟ یہ بات ہم نے اپنے بجٹ میں, بجٹ سپیچ کے اندر انہوں نے رکھی ہے کہ یہ ہم نے اہداف دیے ہیں. بجٹ کے اندر ہم نے جو کمٹمنٹس قوم کے ساتھ کی تھی, این ایف سی میں کی تھی, چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے کی تھی, یا اس وقت 18th امینڈمنٹ کے ذریعے کی تھی, ان کو ہم نے کنسولیڈیٹ کر کے اب بجٹ کر دیا ہے کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. ہم نے فگرز قوم کے سامنے رکھ دیے, قوم کے نمائندوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور اگلا ٹارگٹ انہوں نے کیا دیا ہے؟ اگلا ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے کہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم نے ریفارم کرنا ہے. یہ 200-250 ارب روپیہ جو سالانہ جاتا ہے, اور یہ 200-250 ارب خیر اب جب کہتے ہیں تو بہت بڑا فگر بن جاتا ہے, کوئی 150 ارب سے زائد پیسہ تو صرف پیپکو میں جاتا ہے. تو وہ پیپکو کا پیسہ اگر ہم وہاں نہیں ڈالتے تو پھر آپ کی بجلی اور مہنگی ہوتی ہے. اگر آپ سبسڈیز نہیں دیتے, دیکھیں یہ بڑا کلیئر فلسفی ہے, اگر آپ اس کی سبسڈیز کو کٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے. لیکن جو پیسے مسنگ ہو جاتے ہیں, جو کرپشن میں پیسے ملتے ہی نہیں, وہ کیسے واپس؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا ایشو ہے, اس میں میجر پورشن 250 ارب میں سے میجر پورشن پیپکو کا ہے. اور پیپکو کا پیسہ وہ پیسہ ہے جو آپ کے جنریشن کاسٹ, اس وقت آپ کو تقریباً 10 روپے یونٹ بجلی پڑ رہی ہے جو آپ اوورآل ایکومولیٹڈ خریدتے ہیں, اور جو آپ بیچتے ہیں وہ ایوریج پرائس ہے 7 روپے. تو 3 روپے کا وہ ڈفرنس آپ نے کہیں تو بک کرنا ہے. اگر آپ وہاں بک نہیں کرتے تو پھر آپ کو ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں وہ بالکل درست ہے کہ یہ ایک ہماری بیماریاں ہیں, ان اداروں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ان کی انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ لانی چاہیے. تو یہ بجٹ سپیچ کے اندر انہوں نے اپنے اہداف میں دیا ہے. اور دوسرا آسٹیریٹی ڈرائیو کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گورننس کو امپروو کر کے آسٹیریٹی میجرز لینے ہوں گے. آپ کے خیال سے کوئی ایسے اسٹرانگ میجرز ہو رہے ہیں؟ مثلا ابھی ہم ایسے اقبال صاحب سے یہ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیل مل کو بیل آؤٹ پلان دے دیا 25 بلین کا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لاسٹ ایئر آپ نے 10 بلین کا دیا تھا, اس کے بعد پھر کرپشن چارجز وہیں کے وہیں موجود تھے, آپ کو پھر ریموو کرنے پڑ گئے ان کے ہیڈ. دیکھیے اصل میں ہماری ڈیبیٹ ساری ایک سائڈ پہ چلی گئی. آپ نے اس لیٹر کے بارے میں کہا تھا, میں ایک گزارش کروں, ہمارا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بڑا اوپن ڈائلاگ تھا, اور صرف ہمارا ہی نہیں ہر پاکستانی کا یہ کنسرن ہے کہ اگر انٹرنیشنل این جی اوز نے آ کے پیسے لگانے ہوتے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ان کے لوگ آتے ہیں, وہ 40% کے قریب تو پیسہ واپس لے جاتے ہیں. ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر بالکل میں انکار نہیں کرتا, پروونشل ہو, فیڈرل ہو, لوکل ہو, یہ تینوں سفیئرز کے اندر, اور پرائیویٹ سیکٹر ہو, یہ سارے سفیئرز کے اندر کرپشن کا یا مس مینجمنٹ کا ایک خاص ایلیمنٹ موجود ہے, ایک خاص پیسہ ضائع ہوتا ہے. اس کو ہم ایک دن میں, ایک سال کے اندر, ایک مہینے کے اندر سارا کچھ ریفارم نہیں کر پاتے. لیکن یہ بات ہم یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. ہم نے اس کے لیے مزید ریفارمز کرنی ہے, بہتر لیجسلیشن کرنی ہے. اور ہم نے امریکن ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ آپ, یا دنیا سے کہا کہ آپ جو فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ انٹرنیشنل این جی اوز کے ذریعے, آپ انٹرنیشنل ڈونرز کے ذریعے, یا ایگزیکٹو ایجنسیز کے ذریعے, اگر آپ ان کے ذریعے وہاں پہ آ کے ڈیولپمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کا میجر پیسہ واپس چلا جاتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر کرپشن موجود ہے, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کا جو والیوم ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر, وہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. اگر جو انٹرنیشنل ڈونرز اپنے پیسے لے کے آتے ہیں یا بھیجتے ہیں, یا وہ این جی اوز کے ذریعے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں سے 40% کے قریب اوورآل کیلکولیشن ہے کہ پیسہ واپس چلا جاتا ہے. تو اگر ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اول تو سارا پیسہ اسٹیٹ سٹرکچر کے ذریعے لگانا چاہیے, کیونکہ ریاست کے اندر پھر بھی چلے کمزور صحیح لیکن کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہے. آج اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, آج عدالتیں موجود ہیں, ہمارے یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, عدالتیں ہیں, ہمارا جو ریاستوں کا اپنا ایک نظام موجود ہے, کمزور ہے, اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے, اور وہ بھی اپنی مرضی سے آگے لے کے آتے ہیں بندے, تو اس سے تو اور زیادہ پیسہ ضائع ہوگا. تو یہ ماضی میں ایسی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے. ایسے بات صاحب, یہ بھی وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ کرپشن تو 2-2.5 سال میں نہیں آئی, ان کا پرسپشن بھی جو ہوا وہ پچھلے 2-2.5 سال کے اوپر نہیں ہوا. اس میں پھر ماضی کی جتنی حکومتیں ان سب کے اوپر الزام آ جاتا ہے. مگر کارا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایشو تو ہے کہ سیلف ڈینائل اگر بندہ کرے تو پھر ٹھیک ہے, حالات ویسے ہی رہیں گے. اگر قاہرہ صاحب کی بات پہ اعتماد کیا جائے پھر تو کرپشن پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ حکومت سے نکل کے باہر دیکھیں تو میڈیا میں ہر روز ایک میگا سکینڈل آ رہا ہے کرپشن کا. آج بھی جیسے گروپ سے ان کو خاص شکایت ہے, اس گروپ کے علاوہ ایک اور لیڈنگ
پاکستان کے انگریزی کے اخبار میں ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ حکومت کی طرف وہ جس کا اشارہ ہے کہ جتنی گریٹ ٹریفک ہو رہی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. تو یہ جو ہر روز ایک نیا سکینڈل آ جاتا ہے اس سے پاکستان کی عالمی سطح پہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر یہ کنسرنٹ ہے 2 سال پہلے وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اندر یہ کہا کہ مجھے احساس ہے کہ سرکاری اداروں کے اندر بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے اور میں اس کے بارے میں اصلاحاتی اقدامات ریفارم ایکشنز لوں گا اور ان کے اندر میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پروفیشنل مینجمنٹ لے کر آؤں گا. لیکن 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ وہی مینجمنٹ کے جو کرپشن میں ملوث پائی جاتی ہے یا جس کے اوپر الیج کی جا رہی ہے کرپشن اس کو برقرار رکھا گیا اور ان اداروں کے ہول بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. تو اسی طرح کس چیز نے روکا تھا؟ ابھی تک جو احتساب کا بل ہے اس کو ایک متنازع بنا کے روکا گیا ہے. اگرچہ یہ سال پہلے اتفاق رائے سے پاس ہو سکتا تھا اس کو ایک دفعہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی, پھر ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر اعتراض کیا, وزیر اعظم نے اس پر میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ یقین دہانی کی کہ نہیں ہم اس کو واپس لے کے جائیں گے اور اتفاق رائے سے کریں گے. لیکن اب پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں حکومت اس پر کچھ 2-4 شکوں پر پھڈا ڈال کر بیٹھی اور اسے اتفاق رائے سے نہیں بننے دے رہی. اب آپ نے کرپشن روکنی ہے تو کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ایک آزاد اور شفاف احتساب کا ادارہ چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر اس احتساب کے بل کو پاس کر کے وہ ادارہ بنایا جائے. دوسرا ایک آپ کو آزاد عدلیہ چاہیے جو بڑی حد تک اب ہمارے ملک میں فنکشن کر رہی ہے اور آ چکی ہے. تیسرا ہمارے ملک میں ایک آزاد میڈیا کا ایک اہم رول ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بہت سی کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے. چوتھی ایک آزاد سول سوسائٹی چاہیے جس کے ذریعے ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسے ادارے جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. 5واں رول حکومت کا ہے کہ حکومت کو بھی زیرو ٹالرنس فار کرپشن کا ایک کرنا چاہیے مظاہرہ. اور یہ نہیں ہے کہ کرپشن اوور نائٹ ختم ہو جائے گی لیکن کم از کم اس کے آگے بند تو باندھا جائے نا. اور اس بات سے ایگری کریں گے کہ اس لیٹر میں کوئی ڈائریکٹ تنقید حکومت پہ نہیں؟ بالکل اس کو اگر آپ پورا پڑھیں. ارے پہلے تو میں اس بات کی تصحیح کروں گا, انہوں نے کہا کہ وہ جنرل افغانستان سارا, اگر آپ سینیٹر کیری کا خط پڑھیں تو وہ بڑا اسپیسیفکلی پاکستان کو دی جانے والی فائنینشیل اسسٹنس اسٹریٹجی 2010 کے بارے میں ہے. تو یہ جو ان کا انیشیٹو ہے یہ پاکستان کے بارے میں ہے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ ایلیٹ کی جیبوں میں یہ پیسہ جا سکتا ہے. اور یہ ایک قسم کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پر ہمیں مکمل سیف گارڈز نظر نہیں آتے کہ کیا ہماری اس امداد کا جو استعمال ہے وہ درست ہوگا نہیں ہوگا. لہٰذا اس موقع پر یہ حکومت کو محسوس کرنا چاہیے کہ کرپشن ایک برانڈ امیج بن رہا ہے پاکستان کا جو جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہے, خود حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے. حکومت کو وہ لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں بلا استثناء ان کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. حکومت کو فوری طور پر احتساب کا بل منظور کرنا چاہیے تاکہ وہ ادارہ بنے جس کے نتیجے میں یہ کام ہو سکے. چونکہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہوتا ہے, وہ صرف اسی وقت پروسیڈ کر سکتی ہے جب اس کے پاس آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوں کسی چیز کے, چونکہ جو آڈیٹر جنرل کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی بنا پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کام کر سکتی ہے. لیکن جب تک کہ وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے آبجیکشنز اس کے پاس نہ آئیں وہ ان کا نوٹس نہیں لے سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ احتساب کا ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ اس ملک کے اندر ہو جو کرپشن کے سکینڈلز منظر عام پر آتے ہیں ان کے اگینسٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کر سکے. طاہر صاحب یہ بات تو ہے, کون سا ایسا میں آپ کے سوال سے پہلے 2 چیزوں کی وضاحت کر دوں. ایک تو جب میں نے یہ بات کہی کہ افغانستان, عراق اور پاکستان ماضی میں جو امریکن ایڈمنسٹریشن نے اس علاقے کے اندر امداد دی اس امداد کو جس طرح استعمال کیا گیا اس کے اوپر ان کا ایک پاسٹ اپنا ایکسپیرینس ہے انکلوڈنگ پاکستان. آف کورس ہم بھی تو پچھلے کافی عرصے سے پرویز مشرف کی گورنمنٹ پورا ان سے انٹریکٹ کر رہی تھی اور ان کو امداد مل رہی تھی. اس سے پہلے بھی مارشل آئی دوروں میں ان کو امداد ملتی رہی, جنرل جا کے دور میں بے شمار امداد دی گئی اور ان کے سارے ادوار کے اوپر جنرل جا کے پورے دور کے اوپر ان کے تحفظات ہیں, جنرل مشرف کے دور کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. سول ادوار میں تو امداد ویسے بھی بہت کم دی گئی ہے اور سول ادوار میں تو پابندی تھی, سینکشنز تھی اور وہ اپنی ضرورت کے تحت ہی آئے. اب بھی اگر انہوں نے دی ہے امداد تو وہ اپنی ضرورت کے تحت آئے ہیں, وہ کسی فلسفی کے تحت کسی اصول کے تحت نہیں. لیکن ہم کہتے چلے بسم اللہ. میں اس بات سے میں نے پہلے کہا کہ میں انکاری نہیں ہوں. ایک ڈیولپنگ ریاست کے طور پہ ہمارے ہاں یہ بہت ساری قباحتیں موجود ہیں. لیکن میں بلیم گیم میں ایسا نہیں جانا چاہتا. ہمارے پروونشل سیٹ اپس میں, ہمارے ایون لوکل سیٹ اپس میں یہ ایک سرایت کیا ہوا ایک بہت بڑا عذاب ہے
اس کو ہم نے کاؤنٹر ضرور کرنا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ نے کہا کہ ان کے پاس صرف آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے تحت جاتے ہیں, آپ اپنے لیڈر سے کہیے گا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے پھر اندر رہے. نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. وہ باقاعدہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے. عدالتیں سو موٹو نوٹس لیتی ہیں. سپریم کورٹ نے پاکستان کے کون کون سے کیسز ہیں جس میں اخبارات کے اندر کیس آیا, کوئی ہائی لائٹ ہوا اور اس کے سو موٹو نہیں لیا, اور اس کے اوپر باقاعدہ اپنی آبزرویشن دی. ایک منٹ. اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کوئی عام پرانی کمیٹیوں کی طرح کام نہیں کر رہی. وہ کمیٹی پچھلے دور میں بھی, ہم نے بھی, جب میں اس کو ممبر تھا, چوہی صاحب بھی ہمارے ساتھ ممبر تھے جو آج کل چیئرمین ہیں, تو ہم نے اس وقت بھی اس پہ بہت سارے سو موٹو نوٹسز لیے تھے, آج بھی لیے ہیں, اور اچھا کام ہے, لینے چاہیے. جہاں تک جو بل ہے, بلا شبہ اس بل کو جلد پاس ہونا چاہیے. میں اس بل کے قطعاً مخالف نہ تھا, نہ ہوں, نہ ہو سکتا ہوں. اکاؤنٹ